السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان ایئر فورس کی جانب سے JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور J-10C کی انڈکشن پر گلف نیوز کے آرٹیکل کی خبر پر بات کریں گے۔ بنگلہ دیش اور ترکی میں دفاعی تعاون، ترکی کے مقامی ورٹیکل لانچ سسٹم کی شپس میں تنصیب، مراکش اور فلپین سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ گلف نیوز میں گزشتہ روز چھپے ایک آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے اپنے فائٹر ایئر کرافٹ کی فورس کی ماڈرنائزیشن کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے تیزی سے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی انڈکشن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس آرٹیکل میں جہاں تھنڈر بلاک 3 کی صلاحیتوں پر تفصیلاً بات کی گئی ہے، وہیں اس رپورٹ میں J-10C کی 2022 کے اوائل میں باقاعدہ پاک فضائیہ میں شمولیت کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کمبینیشن آف ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کو مد مقابل ایئر فورسز کے خلاف ایئر سپیریئرٹی کے حصول کی طرف ایک قدم قرار دیا گیا ہے۔ ریٹائرڈ ایئر کموڈور کیسر طفیل کا حوالہ دیتے ہوئے ان دو ایئر کرافٹس یعنی J-10C اور JF-17 تھنڈر کی انڈکشن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایئر فورس ان دو طیاروں کی شمولیت سے دراصل کمبینیشن آف ہائی لو مکس کا استعمال کر رہی ہے۔ سر کیسر طفیل صاحب کا اس بارے میں کہنا تھا کہ اس اسٹریٹجی کے تحت پاکستان ایئر فورس جہاں محدود تعداد میں مہنگے لیکن ایکسٹریملی کیپیبل ایئر کرافٹ حاصل کر رہی ہے، وہیں لو کاسٹ لائٹ ویٹ لیکن لیتھر ایئر کرافٹ JF-17 تھنڈر کی صورت میں فضائیہ میں بڑی تعداد میں شامل کیے جا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس کی مثال ہمیں امریکی ایئر فورس میں F-16 اور F-15 طیاروں کی صورت میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ مراکش کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اپنے ساحلی علاقوں میں نئے دریافت شدہ گیس کے ذخائر کی پروٹیکشن اور سرویلنس کے لیے اٹلی اور فرانس کے مشترکہ طور پر تیار کردہ ATR-72 میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ خرید رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے لیونارڈو کو ان طیاروں کی ایکوزیشن سے متعلق آرڈر بھی دے دیا گیا ہے۔ ATR-72 MPA کو دنیا کے 10 بہترین آرمڈ نیول پیٹرول ایئر کرافٹ میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان طیاروں کو اس رول میں US کوسٹ گارڈ بھی استعمال کرتی ہے۔ ان طیاروں میں نمبر آف سسٹمز کا استعمال کیا گیا ہے، جس میں فضا سے فضا اور سمندری حدود میں لارج ایریاز کو کافی لمبے دورانیے تک مانیٹر کرنے کے علاوہ اینٹی سب مرین وارفیئر اور اینٹی شپ وارفیئر میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان نیوی بھی خاطر خواہ تعداد میں ان موڈیفائڈ طیاروں کو اپنے فلیٹ میں استعمال کرتی ہے۔ یہ طیارے مسلسل 10 گھنٹے تک فضا میں رہ کر آپریشن سر انجام دے سکتے ہیں۔ ایران کے نام ایک پیغام میں اسرائیلی فوج نے اتوار کے روز اعلان کیا ہے کہ اس کی فضائیہ نے امریکی فضائیہ کے ساتھ مشترکہ مشقیں مکمل کر لی ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ڈیزرٹ فالکن نامی مشقیں اسرائیل میں ہوئیں، جہاں اسرائیلی فوج نے امریکی افواج کے ساتھ مل کر متعدد منظرناموں اور فضائی حملوں کی حکمت عملی کو لے کر تربیت حاصل کی۔ ٹویٹر پر پوسٹ کردہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ مشقیں ہمارے تعاون اور تیاری میں مزید اضافہ کریں گی۔ واضح رہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی ہے اور فوجی حملے کی دھمکیوں کا سلسلہ کافی دنوں سے جاری ہے۔ حالیہ دنوں میں اسرائیل نے تہران کو 1 سے زیادہ مرتبہ دھمکیاں دی ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ ترکی نے مقامی ورٹیکل لانچ سسٹم تیار کر لیا ہے۔ اس سسٹم کو مختلف نیول شپس پر استعمال کیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس مقامی سسٹم سے موجودہ ورٹیکل لانچ سسٹمز کو ریپلیس کیا جائے گا۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ ورٹیکل لانچ سسٹم جو فریگیٹس کا مین ویپن ہے، اب ہم خود تیار کر چکے ہیں۔ یہ بات ترک صدر نے افق ٹامی انٹیلیجنس گیدرنگ شپ کی انڈکشن کے موقع پر کہی۔ ترک صدر نے مزید وضاحت کی کہ اس سسٹم سے استنبول کلاس کی 5th فریگیٹ کو بھی اکوپ کیا جائے گا، جس کو ملجم یعنی نیشنل شپ پروجیکٹ کے تحت تیار کیا گیا ہے۔ اب تک اس پروگرام کے تحت ترک نیوی کو 4 کارویٹس فراہم کر دی گئی ہیں، جبکہ پاکستان نیوی اور یوکرینین نیوی کے لیے ملجم کارویٹس کی تیاری اور ڈیلیوریز اس کے علاوہ ہیں۔ یاد رہے کہ ترکی ان سسٹمز کے علاوہ شپس کے لیے مقامی اینٹی شپ کروز میزائل اور کلوز ان ویپن سسٹمز کے ساتھ ساتھ ریڈارز اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹم بھی تیار کر رہا ہے۔ فیوچر میں شپ لانچ سرفیس ٹو ایئر میزائل کی تیاری اور تنصیب کے بھی قوی امکانات ہیں۔
कमांडर रॉयल नेवी अमान रेयर एडमिरल सैफ बिन नसीर बिन मोहसिन अल रहबी ने चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी से नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुलाकात की। नेवल हेडक्वार्टर्स आमद पर पाक नेवल चीफ ने कमांडर रॉयल नेवी अमान का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बाद में कमांडर रॉयल नेवी अमान ने चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, दो तरफा दिफाई ताउन और बशमूल अस्करी तरबियत और सिक्योरिटी के मौजू पर तबादला ख्याल किया गया। सरबराह पाक बहरिया ने रीजनल मैरी टाइम सिक्योरिटी पेट्रोल्स के जरिए खित्ते में बहरी सिक्योरिटी और अमन को यकीनी बनाने के लिए पाक बहरिया के इक़दामात पर रोशनी डाली। तुर्की और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ते दिफाई ताउन के हवाले से बांग्लादेश के तजिया निगारों का कहना है कि इससे दोनों ममालिक को मुआशी और अस्करी एतबार से फ़ायदा हासिल हुआ है। तुर्की इस वक्त बांग्लादेश के लिए मिलिट्री हार्डवेयर के नुक्ता नज़र से एक अहम मुतबादिल के तौर पर उभर कर सामने आया है। इससे पहले बांग्लादेश ज़्यादातर अमेरिका और बरतानिया पर इन्हिसार करता था, जिसमें मुख्तलिफ वेपन्स की खरीदारी और मिलिट्री ट्रेनिंग काबिल ज़िक्र है। ताहम चीन के साथ साथ अब बांग्लादेश ने तुर्की से भी दिफाई ताउन बढ़ाया और मजीद मजबूत किया है। इसी असना में तुर्की की दिफाई सनत में बेहतरी ने भी बांग्लादेश को इस जानिब अट्रैक्ट किया है। बांग्लादेश तुर्की से $170 मिलियन की डिफेंस एक्विजिशन के बाद तुर्की का चौथा बड़ा आर्म्स इम्पोर्टर बन गया है। बांग्लादेश को इस $170 मिलियन के असला फरोख्त में तुर्क कंपनी रॉकेटसान के तैयार करदा TCG-300 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरीज काबिल जिक्र हैं। इस सिस्टम की ज्यादा रेंज 300 किलोमीटर बताई गई है। वाज़ेह है कि 2021 में बांग्लादेश की आर्म फोर्सेस की 41 रुकनी टीम ने तुर्की में एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज में भी शिरकत की थी। फिलीपींस के सेक्रेटरी डिफेंस का कहना है कि फिलीपींस बहुत जल्द $620 मिलियन की मालियत से 32 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स ऑर्डर करेगा। इससे पहले एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल अमरीकी साख्ता बेल UH-1 हेलीकॉप्टर्स की रिप्लेसमेंट के लिए 16 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर रिसीव किए जा चुके हैं। फिलीपींस ने सिक्योर्स्की के पोलैंड यूनिट पर तैयार करदा हेलीकॉप्टर्स हासिल किए हैं और ये वर्जन 15 अफराद को कैरी करने और 13,000 फुट की बुलंदी पर परवाज करने की सलाहियत रखता है। S-70I नामी इस हेलीकॉप्टर की ज्यादा स्पीड 361 किलोमीटर पर आवर और रेंज 460 किलोमीटर बताई गई है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।